السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مسائل سماعت فرما لیجیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ گل منجن وغیرہ جو لت والی چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ویسے منجن پیسٹ کرنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط سے کیا جائے۔ پہلے نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کرنا ہو تو کبھی احتیاط سے کیا جائے کہ پیٹ میں اس کا کوئی حصہ نہ جائے۔ روزے کی حالت میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ سیمپل کے لیے بلڈ دیتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلڈ دینے سے، لیکن اتنا بلڈ دینا کہ جس سے روزے میں کمزوری اور نقاہت پیدا ہو جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی سیمپل کے لیے بلڈ دیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دے سکتے ہیں۔ عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ باقی رہے گا، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر بچوں کو دودھ پلائے تو اس کا وضو بھی باقی رہے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسم پر یا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے، پیشاب پخانا، کوئی گندگی ناپاکی، یا بغیر پانی کے استنجا کر لیا کہیں، یا بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے بدن پر، تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ آپ کے بدن کے جس حصے پر یا کپڑے پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست اس کو آپ دھو دیں، زائل کر دیں یا کپڑا بدل دیں تو آپ پاک ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہانے کی ضرورت تو مخصوص صورتیں ہوتی ہیں، ان میں ہوتی ہے تو سب جانتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے معاملات، نوجوانوں کا احتلام ہونا، عورتوں کا ماہواری سے دور ہونا، الگ ہونا، وہ کچھ مخصوص صورتیں ہیں۔ باقی یہ خالی بدن پہ کچھ لگ گیا، جسم پہ کچھ لگ گیا تو اس کو دھو دینا ہی یا کپڑے کو بدل دینا ہی کافی ہے، اس میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ یہ بچے جو مسجدوں میں آتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے اور بڑے اگر پہلے سے موجود ہوں تو مرد آگے کھڑے ہوں، بڑے آگے کھڑے ہوں اور بچے پیچھے ہوں، جیسا کہ سرکار کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، بچے بعد میں آ جاتے ہیں، صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بچہ اگر سمجھدار ہے، نماز کو جانتا ہے، پاکی ناپاکی کو جانتا ہے، تو وہ اگرچہ نابالغ ہو لیکن پھر بھی اس کو ہٹایا نہیں جائے گا، سمجھے آپ؟ اس کو ہٹانا نہیں چاہیے اگر سمجھدار بچہ ہے۔ اور ناسمجھ بچے جو ہوتے ہیں، کم سن، بہت چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو مسجد میں نہ آنا چاہیے، نہ گھر والوں کو لانا چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں تو جانتے ہی نہیں ہے کہ پخانا پیشاب کیا ہے، اگنا موتنا کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، نماز کیا ہے، جڑیت میں لے آتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے، فرمایا گیا جنبوا مساجدکم عن الصبیان والمجانین۔ اور فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ، پاگلوں کو اور چھوٹے بچوں کو مسجدوں مت آنے دو۔ جو سمجھدار بچے ہیں وہ آئیں اور صف میں بھی کھڑے ہو جائیں تو ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھدار بچوں، نابالغ ہو تب بھی۔ اور بعض لوگ بچوں کو جھڑکتے ہیں مسجدوں میں، بہت ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بچہ بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو کچھ بڑوں کی طرح ہو نہیں سکتا وہ۔ اب اس کو آپ آنے نہیں دیں گے تو وہ نماز سیکھے گا کیسے کر کے بتائیے آپ؟
آپ کے جو آپ لوگ ہیں آپ بھی تو کبھی بچے تھے، تو کوئی حرکت وہ کرتے ہوں تو ان کو محبت سے سمجھایا جائے، لیکن بھگانا، سمجھدار بچوں کو جھڑکنا، ڈانٹنا، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ یہی بچے ہیں کہ جن سے آگے چل کر کے مسجدیں آباد ہوں گی۔ اور کوئی مسئلہ کسی کو معلوم کرنا ہو، نماز کے بعد میں کچھ منٹ یہاں بیٹھتا ہوں ممبر پہ، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسئلے بھی ہیں، نماز کے مسئلے بھی ہیں، روزے کے مسئلے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔